السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ہماری اسلامی پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اس عورتوں کے درس میں جس عنوان پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے دعائے سید الاستغفار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا ذکر اور اذکار کرنے والا بنائے اور اپنی خطاؤں سے سچی توبہ اور استغفار کرنے والا بنائے اور ہماری غلطیوں پر اللہ تعالی اپنی رحمت سے پردہ ڈال دے، آمین۔ آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اچھی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں، اچھے نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں، وہی انہی لوگوں کو اللہ تعالی دینی پروگرام میں، دینی درسوں میں بھاگیدار ہونے کا، شریک ہونے کا موقع نصیب فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر، بھلائی، اچھائی دینے کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اسلامی درسوں کے اندر حاضری یہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور ایسے پروگراموں میں جہاں خالص دین کی باتیں پڑھائی جاتی ہوں، سمجھائی جاتی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ انہی کو موقع دیتا ہے، توفیق دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کے لیے بہت سارے ہیلے ہوتے ہیں، بہت سارے بہانے ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر کاروبار میں بڑی چستی اور چالاکی ہوتی ہے، لیکن دینی مجلس میں، دینی میٹنگ میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام اور مومن مردوں اور عورتوں کی پچھلی زندگی اگر دیکھا جائے تو یہی ہوتی کہ وہ مرد لوگ یا عورتیں پتہ لگاتے تھے کہ دینی پروگرام کہاں ہے، دینی درسیں کہاں ہیں، کلاسز کہاں ہیں، اور اپنا ہر کاروبار چھوڑ کر کے آتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باری بنائے تھے، ایک ہفتہ وہ کچھ دن وہ اللہ کے رسول کے درس میں جاتے تھے، اور جو یاد کرتے تھے بعد والوں کو آ کر کے سناتے تھے، کچھ دن اپنی جگہ پر دوسروں کو بھیجتے تھے کہ میں مشغول ہو جاؤ، جو اللہ کے رسول سے سیکھنا وہ آ کر کے مجھے بتانا پڑا۔ چنانچہ درسوں میں وہی حاضر ہوگا جس کو دین کی جانکاری حاصل کرنے کا سچا جذبہ ہوگا اور شوق ہوگا۔ اور جب دین کی سمجھ نہیں ہے، روٹینی طور پر ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس سے ہمیں نہ سیکھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ جاننا ہے، اور بس چند چیزوں پر عمل کر لینا، باقی سب سے کوئی پرواہ نہیں، دنیا کا کوئی کاروبار نہ چھوٹے، کوئی مارکیٹنگ نہ چھوٹے،
کوئی معاملہ نہ چھوٹے اس کے لیے ہم چست ہو جاتے ہیں، ساری بیماریاں ہمارے ختم ہو جاتی ہیں، سارے بہانے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ خیر کا موقع دے، آمین. دوسری بات، میری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، آپ سب کی آل اولاد پر رحم فرمائے، آپ سے کے میتوں پر رحم فرمائے، آمین. پچھلے درس میں اعلان کیا گیا تھا کہ درس میں کلاس میں آنے والی اسلامی بہنوں کے لیے ایک مقابلہ کا انتظام کیا گیا ہے، جو ماہ محرم کے آخری ہفتے میں رکھا جائے گا، اور وہ مقابلہ ہے صبح و شام کی دعائیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعاؤں کا خاص طور پر فجر کے بعد اور عصر کے بعد یا مغرب کے بعد حسب موقع اہتمام کیا کرتے تھے. تو سوچا گیا، پلان بنایا گیا کہ ہماری اسلامی بہنیں جنہیں محبت ہے اللہ کے رسول کے فرمان سے یا دعاؤں سے، یا جنہیں شوق ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا، انہیں دعائیں یاد کرائی جائیں. اور کل دعائیں لگ بھگ 22 ہیں، اور سارے لوگوں کو صبح و شام کے یہ اذکار دے دیے گئے ہیں. یہ ذکر اذکار جو صبح و شام کے ہیں، اور ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث بلرام پور نے الحمدللہ کافی لاگت لگا کر کے 450 کاپیاں چھاپی اور فری بانٹ رہی ہیں. تو ہماری کوشش ہے، ہماری محنت اور تگودو، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص دے اور ہماری کوششوں میں برکت دے، اور ہماری بہنوں کو اپنی آخرت تیار کرنے کا موقع دے، آمین. کہ صبح و شام کی دعائیں انہیں حفظ کرایا جائے، کنٹھسٹ کرایا جائے، انہیں یاد کرایا جائے، اور جس کی دعا اچھی طرح یاد ہو، امتحان ہوگا تحریری نہیں، اور جسے کا یاد ہوگا نمبرات اچھے ہوں گے جن کے، انہیں انعام دیا جائے گا، نقد انعام. اب انعام کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ چھوٹے دماغ والے ہوتے ہیں، وہ معمولی ان کے حساب سے انعام 1,00,000 2 لاکھ ہی ہو، معمولی انعام کو وہ بہت حقیر اور کم تر سمجھتے ہیں. اس لیے انعام کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن انعام دیا جائے گا، اور مقابلہ کی تاریخ اگلے ہفتے میں اعلان کر دیا جائے گا. اور ہر درس کے اندر یہ دعا پڑھائی جائے گی. اگر کسی کے پاس کو عربی میں دعا پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو ہندی میں بھی میں نے تیار کیا ہے، وہ لے اور کاپی کرا لے. ایک ہی کاپی میرے پاس ہندی کی ہے، وہ لے اور کاپی کرا لے. فوٹو کاپی کا پیسہ وہ دے، میں نہیں دوں گا، یا اگر فوٹو کاپی کا پیسہ دے دیں گے تو ان کو کرا دیا جائے گا. میں کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ جتنے ہی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو، اتنے ہی لوگ درس میں حاضر ہونے سے مشغول ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ فری ہے ہی نہیں، کوئی ٹائم کسی کے پاس ہے ہی نہیں خالی، جبکہ ہفتے میں 1 دن درس رکھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی سختی بھی نہیں کی جاتی، کوئی وہ بھی نہیں کیا جاتا. بہرحال اگر کوئی ہندی میں پڑھنا جانتا ہے تو ہندی میں بھی یہ دعا میں نے تیار کر دی ہے. تو آج پہلی بات تو یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دعائیں پڑھائی جائیں گی. کچھ نہ یاد ہو آپ لوگوں کو، لیکن نماز کی دعائیں اور عبادات میں جو پڑھنے والی دعائیں ہیں وہ، اور صبح و شام کی دعائیں اگر آپ لوگ محنت کریں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی، بار بار پڑھیں گی، یاد کریں گی، تو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا؟ بتائیے آپ لوگ.
ایسا تو کوئی نہیں کہ اسے کچھ یاد ہی نہ ہو سکے. 100% نہیں یاد ہوگا, 50% تو یاد ہوگا کہ نہیں. لیکن یاد کرنے کا جب شوق ہو تب, اگر یاد کر لیے اچھا نمبر آئے تو انعام بھی ملے گا. سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ اللہ آپ سے راضی ہوگا, اللہ آپ سے خوش ہوگا. صبح و شام کی دعاؤں کی اگر آپ پابندی کریں گی, آپ کی بیماریاں انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گی, آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی, اور رزق کی برکھا ہوگی, بارش برسے گا, اولاد کی اصلاح ہوگی, اور ہر طرح کی نعمت پائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں گن کر نام لکھے گا جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ مست و مگن رہتے ہیں, اور جن کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے ہمیشہ تر رہتی ہے. یہ دعائیں اگر یاد کریں گی اور پڑھیں گی پابندی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, ایمان تازہ ہوگا, دل جوان رہے گا, نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا, برائیوں سے دوری پیدا ہوگی, اور اپنے شیطان کو آپ ہرا کر آپ اس پر جیت حاصل کر لیں گے. شیطان کا حربہ نہیں چلے گا, شیطان کی چال نہیں چلے گی, آپ کے گھروں میں شیطانیت نہیں آئے گی, آپ کے رزق میں برکت ہوگی, عمر میں برکت ہوگی, عمل میں برکت ہوگی, اور آپ کی نیکیاں بڑھیں گی. کیونکہ یہ سب میرا کہنا نہیں ہے, یہ ہمارے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان سے میں نے اخذ کیا. تو آج کے درس میں آپ لوگ کارڈ لے کر کے آئے ہوں گے, کیونکہ وہی اس میں بیوقوف نہیں ہے, ساری کی ساری چالاک ہیں. چالاک ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ نہیں, بھول کیسے گئے؟ جب موت آنے کا ٹائم ہو جائے گا تب پتا چلے گا کیا کیا بھولے آئیں. کیسے بھول جائیں؟ اسکول جائیں بھول جائیں, اور کسی کام کے لیے گھر سے نکلے بھول جائیں, سامان خریدنے کے لیے جائیں جیب میں پیسہ رکھنے بھول جائیں, کہیں راستہ سفر کرنا چلنا بھول جائیں. یہ کون سی بات ہے؟ بات میں آپ لوگوں کو سخت لگ رہی ہوگی, اور یقیناً سخت ہے, لیکن کون سا دل ہم لے کر کے آئیں, کون سا جذبہ لے کر کے آئیں, جس دل اور جس جذبے سے آپ لوگوں تک خیر میں پہنچا لے جاؤں. میں ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں اور سب کچھ کرتا ہوں. کیسے بھول جائیں؟ صبح و شام کا کارڈ ہم نے آپ کو دیا ہے, بچوں سے دلایا ہے, اس میں پیسے لگے ہیں آپ کے لیے خیر. یہ جتنے زیورات آپ کے پاس ہیں, ان زیورات سے زیادہ قیمتی یہ دعائیں ہیں. اگر آپ ان دعاؤں کو سمجھ جائیں اور ان کا مطلب سمجھ جائیں اور اس کا معنی سمجھ جائیں, کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, آپ کے رب کی بات ہے, آپ کے نبی کا فرمان ہے. اور رب کی بات سب سے قیمتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نبی کا فرمان سب سے قیمتی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ رب آپ کے بارے میں, ہمارے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے خیر کی رہنمائی کرنے کے لیے, انہیں جنت میں لے جانے کے لیے, ان کے کمر کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر جنت میں لے جانے کے لیے, دوزخ سے بچانے کے لیے ساری چیزیں بتائی ہیں. لیکن ہم ہیں لاپرواہ اور غفلت کے شکار ہیں. یہ غفلت اچھی بات نہیں. بہرحال وہ آپ لوگوں کا مزاج, جیسا آپ لوگ چاہیں ویسا کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے, آپ سب کے لیے یہی دعا کریں گے کہ رب العالمین ہم سب کو دین سمجھنے والا بنا دے, دین سمجھانے والا بنا دے, دین پر عمل کرنے والا بنا دے. تو جو لوگ کارڈ لائے ہیں وہ کارڈ کھولیں, صفحہ نمبر 8 لاسٹ پیج کھول لیا. جن کو کارڈ نہیں ملا رمیشوں نے کارڈ دو, جن کو ملا ہی نہیں ہے. پیج نمبر 8 کھولیے, لاسٹ پیج. کھل گیا؟ دعا نمبر 21, چونکہ یہ بہت اہم اور مہتوپورن دعا ہے, اس کو میں پڑھا رہا ہوں.
اس کا نام کیا ہے؟ دعائے سید الاستغفار. کیا نام ہے؟ سید الاستغفار. یعنی اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے الفاظ ثابت ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے استغفار کا سردار. مائک چالو کرو. استغفار کا سردار سید الاستغفار. یہ اتنی عظیم دعا ہے میری بہنوں. ابھی میں حدیث بتلاؤں گا آپ لوگوں کو بخاری شریف کی. تو اس دعا کا کیا نام ہے؟ سید الاستغفار. یہ حدیث کے کس کتاب کے اندر ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے. کس کتاب کے اندر ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے. اور یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کا نام شداد ابن اوس ہے. کیا نام ہے؟ شداد. بیٹا 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 ادھر سے. شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ ہے. اللہ ان سے راضی ہو. دعائے سید الاستغفار کے الفاظ پہلے پڑھا دیتا ہوں. دیکھیے پڑھیے اپنی آواز میں دھیرے دھیرے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. پھر سے پڑھ لیجئے. تیز میں پڑھتا ہوں. آپ لوگ پڑھیے نہیں دیکھیے کتاب دیکھیے تاکہ نگاہ بڑھ جائے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعائے سید الاستغفار کے الفاظ ہیں جو میں نے پڑھایا. اب اس کا سادہ سا ترجمہ سمجھ لیجئے. مقابلے میں ترجمہ تو میں نے کمپلسری نہیں کیا ہے، لیکن جو ہوشیار اور چالاک بہن ہوں گی وہ ترجمہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گی تاکہ وہ جان پائیں کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. کیونکہ انواع ٹرانسلیٹ اور ترجمہ ہی سے سمجھ پائیں گے آپ لوگ. تو دیکھیے کارڈ میں کتنی پیاری دعا ہے. ترجمہ دیکھیے. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اور عورت کیا کہے گی؟ میں تیری بندی ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. یعنی تیرے ایگریمنٹ پر میں قائم و دائم ہوں. جس قدر طاقت رکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ تو نے جتنے ہمیں طاقت دی ہے اتنا میں تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں. میں نے جو کچھ کیا، سنیے غور کیجئے گا، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے، اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور کیا کہے گے؟ تیری پناہ چاہتی ہوں. اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتی ہوں. یعنی اے اللہ تو نے جو میرے اوپر جس طرح کی بھی نعمت کی ہے، چھوٹی نعمت بڑی نعمت،
اس کو میں مانتی ہوں، اقرار کرتی ہوں اور اقرار کرتا ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یعنی میں اقرار کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں سویکار کرتا ہوں کہ میرے فلاں فلاں گناہ ہیں، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، بس مجھے بخش دے، بس مجھے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ یہ دعائے سید الاستغفار کے ترجمہ اور خلاصہ ہوا۔ اب میری بہنوں، آگے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ سید الاستغفار جس کے پڑھنے سے اچھا بدلہ ملے گا، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں جلدی قبول کر لے گا اور اپنے تمام عظیم معانی اور مفہوم کے ساتھ سارے استغفار کا یہ سردار ہے، اس دعا کے ذریعے، اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، ایک روایت سنو پھر سمجھو، پھر من کہے یاد کرو اور من کہے لاپرواہی برتو۔ اگر یاد کرو گی تو کس کا فائدہ ہوگا؟ کس کا فائدہ ہوگا؟ بول تو بہنوں، سنو، اس دعائے سید الاستغفار یعنی معافی مانگنے کے لیے جتنے شبد، جتنے ورڈ، جتنے الفاظ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا، ان کا یہ سردار ہے، سب سے اہم مین ہے۔ اس سید الاستغفار کی فضیلت کیا ہے؟ بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آپ لوگوں کے سامنے سید الاستغفار کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں عربی میں۔ من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ و خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کو پڑھا دن کے اندر، دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر کے وقت سے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ گویا جس نے فجر کے بعد پڑھ لیا، جس نے اس کو کہا، ان الفاظ کو یا پڑھا دن کے اندر، موقنا بہا، ان الفاظ پر حد درجہ یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ربوبیت پر اور اپنے آپ کو اللہ کی عبودیت کا معترف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف وغیرہ وغیرہ یقین کے ساتھ، ایسے دیکھے جتنی دعائیں پڑھی جائیں گی، یہ ایسے نہیں گنگنانا ہو گیا، زبان سے بھی حرکت ہو، ہونٹ بھی ہلے، زبان بھی ہلے، اور دل میں یقین کامل، پختہ یقین ہو کہ اس دعا کے اندر جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں کیا ہے؟ یقین ہے، اللہ کی صفات اور اللہ کی خوبیوں کو بھی چیز۔ تو جس نے یقین کے ساتھ اس دعا کو دل میں پڑھ لیا، فماتا من یومہ قبل یمسی، شام ہونے سے پہلے وہ مر گیا۔ فجر بعد پڑھ لیا تھا یقین کے ساتھ، اور دن ڈوبنے سے پہلے وہ مر گیا۔ مر سکتا آدمی کہ نہیں مر سکتا ہے؟ کوئی ٹائم ہے موت کے لیے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے یقین کے ساتھ دن میں پڑھ لیا، مراد فجر کے بعد، اور اسی دن شام ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، وفات پا گیا،
فہو من اہل الجنہ، تو جنتیوں میں سے ہوگا۔ کس میں سے ہوگا؟ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات جانے رکھیے، نہ نماز کی پابندی، نہ فرض عبادتوں کی پابندی، نہ بڑے شرک سے توبہ، نہ کفر سے توبہ، نہ عذاب دینے والے گناہوں سے بچنے کا طلب اور بچنے کا پابند اور انتظام، خالی یہ سید الاستغفار فجر بعد اٹھے، نہ مسجد جائے، نہ مصلی گھر میں بچھائے، نہ نماز پڑھے اور گنگنا دے، اور تو کیا وہ بخش دیا جائے گا؟ میری بہنوں یاد رکھو، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر ایمان، توحید، شرک اور کفر سے بیزاری اور اللہ تعالی کی جانب سے جن کاموں کا کرنا انیوار، فرض، کمپلسری، اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد یا اور معاملات ہیں، کرنا ضروری ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کسی بھائی نے، کسی بہن نے دن میں فجر کے بعد یقین کرتے ہوئے، ان کلمات پر یقین کرتے ہوئے پڑھ لیا اور مغرب سے پہلے اسے موت آ گئی، تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت چاہتے ہیں ہم لوگ نا، دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہ کی توفیق کے حساب سے کوشش بھی کرتے ہیں نا، اللہ کی توفیق کے حساب سے۔ اور یہ بھی جان لو میرے بہنوں، برا نہ لگے، اللہ جنہیں جنت سے بچانا چاہتا ہے انہی کو جنت میں لے جانے والا عمل کرنے کا موقع دیتا۔ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ اور جسے اللہ تعالی جہنم میں ٹھوسنا چاہتا، اللہ محفوظ رکھے، اسے اللہ احساس ہی نہیں دیتا، کوئی اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی، ایک لڑکا، ماں باپ خرچہ دیتے ہیں، فیس بھرتے ہیں، تنگی اور پریشانی اٹھاتے ہیں، اس کے لیے ہر آرام کی چیز پہنچاتے ہیں، وہ مدرسہ ڈیلی آتا جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کو اچھا نمبر لانے کی فکر نہیں ہے، اپنی زندگی سنوارنے کی فکر نہیں ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، لکھتا نہیں ہے، ہوم ورک نہیں کرتا، اساتذہ کا احترام نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو ماں باپ کتنا ڈھکیلے، کچھ فائدہ ہوگا؟ میری بہنوں بتلاؤ، ہوگا کچھ فائدہ؟ لیکن یہ بچوں کا کام ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے ہمارے گھر کے سامنے مرکز الخیر میں ہیں، فیس بھی دیتے ہوں گے، بچوں کو بھیجتے بھی ہوں گے، بھیجنے میں لاپرواہیاں اور سستیاں بھی کرتے ہوں گے، بس آ گئے بچے، دیکھا جاتا ہے کہ 1.5 سال سے بچے پڑھ رہے ہیں، 0 کے 0 ہیں۔ رمضان میں سے پہلے جو حفاظ کرام نے سمجھا کر، بجھا کر، اچھی تربیت کر کے، حسب ذوق مار پیٹ کر کے پڑھایا لکھا، سب بھولے ہوئے ہیں، اور اماں جان مست ہے، میرا بچہ حافظ پڑھ رہا ہے، میرا بچہ 10th پہ پڑھ رہا ہے، میری بچی یہ کر رہی ہے۔ تو اگر کسی کو جنت، رب کی مغفرت، رب کی بخشش حاصل کرنے کا شوق، تمنا، ارمان، دعائیں اور کوشش نہ ہو تو گویا وہ اپنے پیر میں کیا مار رہا ہے؟ کلہاڑی مار رہا۔ اور سن لے ہم، اور کہنے والا بھی سن لے، اور سننے والیاں اور والے بھی سن لے، اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا، جسموں کی بناوٹوں کو نہیں دیکھتا، مکان اور گھر اور جائیداد کو نہیں دیکھتا، عقل و خرد اور چالاکی اور ہوشیاری کو نہیں دیکھتا، اور ہمارے اور دنیاوی حرکتوں کو نہیں دیکھتا، جس کو کسوٹی بنایا اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، جنت میں داخلے کرنے کے لیے دل کو اللہ کسوٹی بناتا ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ہر معاملے میں اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ دلوں کے اندر کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی جان سکتا ہے؟ یا تو ہم جانتے ہیں کہ ہم درس دے رہے ہیں،
ہمارے دل میں کیا ہے، لوگ میری تعریف کریں یا کیا، یا اللہ ہی جانتا سچ ہے کہ نہیں ہے۔ اے میری بہنوں، معاف کرنا اگر میں گستاخی کر رہا ہوں، آپ کا یا تو بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہوں۔ اے میری بچیوں، اے میری پڑوسیوں، اپنے دلوں کا ہم علاج کریں، اپنے دلوں میں ایمان بٹھائیں، اپنے دلوں میں جنت کا شوق کوٹ کوٹ کر بھریں، اپنے دلوں سے اللہ کے احکامات کے بارے میں جو بھی سستیاں ہیں، جو بھی لاپرواہیاں ہیں، اسے ہم دور کریں۔ اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری جسمانی طاقت کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دماغی قوت کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے مالی استطاعت کو، طاقت کو دیکھتا ہے، جسمانی طاقت کو دیکھتا ہے، اور وہی جانتا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو جس نے ان دعاؤں پر یقین کرتے ہوئے، ان دعاؤں میں ذکر کیے گئے الفاظ پر یقین کرتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے ہے، رب کا وعدہ ہے، نبی کا فرمان ہے، جس نے صبح پڑھ لیا اور اگر اسے اسی دن موت آ گئی شام سے پہلے، تو کن باشندوں میں سے ہوگا؟ ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ جان لے، ہماری بیوی ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گی، ہماری بچیاں ہمارے جنت میں نہیں لے جائیں گے، ہمارے شوہر ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ اگر یہ لوگ نیک ہیں، ہم نے اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کی ہے، انہیں اچھا سلیقہ سکھایا ہے، رب کا ڈر ان کے دلوں میں ڈالا ہے، نبی کا احترام ان کے دلوں میں ڈالا ہے، تو ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہمیں جنت کے اندر لے جائے گا ہمارا ایمان، ہمارا تقوی اور ہماری پرہیزگاری، ہماری دعائیں، ہماری اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، ہمارا اللہ تعالیٰ سے رونا، ہمارا اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا، یہی ہمیں جنت کے اندر لے جائے گا۔ صحیح ہے بات کی نہیں ہے؟ ایک عورت یا ایک مرد، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے مکاری، ہائے رے مکاری، ہائے رے فراڈ، ہائے رے فراڈ، لڑکے برباد ہو رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہا، بے برکتی آ رہی ہے، روزی روٹی چھن رہی ہے، شیطان گھروں میں آ کر کے بسیرا بنا رہا ہے، لاوبالی قسم کے کام گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ غلطی گھر والے کی ہے، اللہ نے اس کا علاج اتارا ہے کہ نہیں اتارا ہے؟ شیطانوں سے بچنا چاہتے ہیں، بے برکتی سے بچنا چاہتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دعا سید الاستغفار یاد کریں۔ اگر کوئی صبح پڑھ لے تو وہ جنت، اور شام سے پہلے مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ لیکن میری بہنوں، آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا کسی جذبات میں گئے۔ ہم دیکھیں، ہم فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں، چاہے مولانا عطا الرحمان صاحب کی اولاد ہو یا اور بہنوں کی اولاد ہو یا ان کے شوہر لوگ ہوں، فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کون مسلمان مرد، کون مسلمان عورت ایسی ہے جو یہ نہ جانتی ہو یا نہ جانتے ہو کہ فجر کی نماز پڑھ لینے سے بندہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے مسجد دور ہے، ٹھیک ہے کوئی جسمانی بیماری ہے، مرد مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، عورتیں اپنے گھر کے اندر پڑھیں گی، ان کے لیے کوئی عذر اور بہانہ ہے کوئی عذر اور بہانہ؟ اللہ کی ناپاکی، بڑی ناپاکی لگی ہو، کوئی عذر اور بہانہ ہے میری بہنوں؟ کیونکہ ان کو مسجد تو آنا نہیں ہے، اگر اجازت و انتظام تو آ سکتے ہیں، گھر ہی میں پڑھنا۔ کسی عورت کے لیے کوئی عذر اور بہانہ ہے کہ وہ فجر کی نماز اپنے گھر میں اول وقت میں نہ پڑھائے؟ سوا ہے عذر کیا؟ لاپرواہیاں، شیطان کا حملہ، شیطان کی بندھک۔ تو جب فجر کی نماز ہی ہم نہیں پڑھیں گے تب کب یہ دعا پڑھیں گے اور جنت میں سے ہوں گے، جنتیوں میں سے ہو جائیں گے؟ احساس کرو میری بہن، اللہ کی قسم آج ہو سکتا ہے میرا یہ انداز آپ کو برا لگ رہا ہو، لیکن جب آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کے بیٹے روتے بلکتے
सिसकते हुए अम्मा की जुदाई पर ले जाकर के कब्रिस्तान के अंदर दफन करके छोड़ कर चले आएंगे और अल्लाह पूछेगा जो हमारे हर करतूत को जानता है, ऐ फलानी बड़ी चालाक थी तो दुनिया में, बड़ी होशियार थी, बड़े माल वाले थी या बड़ी गरीब थी, बहुत बीमार थी, लेकिन तो फजर की नमाज अव्वले वक्त में पढ़ सकते थे, क्यों नहीं पढ़ा था? क्या जवाब देंगे हम? बहनों एहसास करो, अपने घर को दीनदार बनाओ। ऐसे अल्लाह के रसूल फरमाए वमन कालहा मिनल लैल, और जिसने इस दुआ को पढ़ा सैयदुल इस्तिगफार को रात में मगरिब के बाद पढ़ लिया, असर के बाद से शाम का वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि हदीस में मगरिब बाद भी पढ़ लिया, और उसी रात सुबह होने से पहले इंतकाल कर गया, हो सकता कि नहीं हो सकता है? कितने लोग सोते हैं, सोए ही हमेशा हमेशा के लिए सोए हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अचानक मौत से बचाए, आमीन कहिए। अल्लाह हम सबको सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, अपनी नेमतों से मालामाल करते हुए अपनी इताअत और फरमाबरदारी पर लंबी से लंबी उम्र दे, अचानक मौत से बचाए, मौत की सख्तियों से महफूज रखे, नेक अमाल के साथ मौत दे, और जबान से कलमे पाक जारी हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने इस दुआ को यकीन के साथ शाम में पढ़ लिया और सुबह होने से पहले वो इंतकाल कर गया, वो जन्नत में दाखिल होने वालों में से होगा। ये सैयदुल इस्तिगफार की क्या है? फजीलत है, ये इस दुआ की फजीलत। क्योंकि मेरे बहनों, इस दुआ के अंदर बड़ी अजीम बड़ी बड़ी चीजें हैं। पहली बात तो यह है, इस दुआ के अंदर बंदा या बंदी पढ़ने वाला अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह की नेमतों का इकरार करता है, और नाफरमानियों से, गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करता है। इस दुआ के अंदर बंदा अल्लाह की रुबूबियत का इकरार करता है, बंदा ये इकरार करता है, स्वीकार करता है कि अल्लाह तुम मेरा रब है, तेरे अलावा कोई मेरा रब नहीं, मेरा कोई खालिक नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं, मुझे कोई मारने वाला नहीं, मुझे कोई जिलाने वाला नहीं, मुझे कोई नफा पहुंचाने वाला नहीं, मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाला ही, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है। ऐ अल्लाह, तेरे वादे पर मैं बिल्कुल यकीन किए हुए हूं और मैं अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिगफार करता हूं। ऐ अल्लाह, तू मेरे गमों को दूर कर दे, मेरे टेंशन को दूर कर दे, मेरे लिए रोजियों को आसान कर दे और हर खैर की हमें तौफीक दे। तो ये और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है दुआए सैयदुल इस्तिगफार की फजीलत और उसका सवाब, और जिसको हर मुसलमान को चाहिए कि वो याद कर। बच्चियों को चाहिए अपनी माँ को याद कराएं, और माँ को चाहिए अपनी बच्चियों को याद करें। आज मेरी बहनों बुरा न लगे, बड़ी लापरवाहियां हैं। हम आते हैं, हमारी बच्चियां नहीं आती। क्यों नहीं आती? हालांकि खाली है, होमवर्क पहले भी कर सकती हैं। क्या इसके अंदर कोई नुकसान है मेरी बहनों? कब हम अपने लिए, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को सदक़े जारिया बनाएंगे? बहरहाल, तो ये दुआए सैयदुल इस्तिगफार है, जिसके बारे में, जिसको मैंने पढ़ाया, उर्दू तर्जमा भी पढ़ा दिया और कार्ड भी दे दिया। जिसके पास कार्ड ना वो ले ले और इसे बार बार पढ़ें, और नहीं पढ़ पाते तो फोन करके मेरी बच्चियों के अम्मी से पढ़ सकती हैं, घर पे आके पढ़ सकती हैं। और ये भी अगर मुमकिन नहीं है तो सवाल कर दे उनके व्हाट्सएप पर, पढ़कर भेज दिया जाए। आपको याद करना है, जो भी मेरी तरफ से जायज खिदमत चाहिए, सारी जायज खिदमत करने के लिए तैयार। मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा सैयदुल इस्तिगफार, एक बार नहीं 2 बार रिकॉर्ड करके दे दूंगा।
وقت نکال کر کے آپ پڑھیں. اور آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھی ہیں, کارڈ لے کے بیٹھے ہیں, وہ پڑھا بھی دیں گی اور ریکارڈ کر کے بھی. ہر ممکن ہے میری بہنوں, ہم سب دیندار بنیں, اللہ والی بنیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. لاپرواہی اور سستیوں کو چھوڑیں اور اس درس کے اندر میری بہنوں خود آئیں, دوسروں کو لائیں. میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لائیں, سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اس محنت کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اسی درس کے بدولت, اس درس میں حاضری کے بدولت اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری بیماری دور کر دے, ساری غربت و پریشانی دور کر دے, ساری مشغولیات کو کم کر دے, اور اللہ تعالیٰ اسی کے بدولت ہم سے راضی ہو جائے, جہنم سے بچا لے اور جنت الفردوس میں بلند مقام دے اور اپنے چہرے انور کا دیدار کرائے. اللہ تعالیٰ اپنے چہرے انور کا دیدار کرائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہنوں, خیر خواہی کے طور پر یہ باتیں عرض کیا ہیں. اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو, چونکہ جملے کچھ تھے اس سے, تو معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ احسن الجزاء.